حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے فطرت ہونے کا ذکر کیا۔ علماء نے لکھا فطرت کا ایک مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ایک مطلب یہ بیان کیا کہ تمام انبیاء کی جو مشترکہ سنتیں ہیں اسے فطرت کہتے ہیں، اور اسی طرح علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ فطرت کا مطلب ہے اچھی طبیعت کا جو مالک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت میں خصلت میں یہ باتیں رکھی ہیں کہ جو اچھی طبیعت کا مالک ہوگا، فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا، وہ یہ کام کرے گا۔ ختنہ کرنا سنت ہے، اسی طرح زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناخن کاٹنے چاہیے بس، احادیث میں طریقہ موجود نہیں ہے کس انگلی سے شروع کرو کہاں ختم کرو۔ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹے جائیں، اور اسی طرح مونچھیں کاٹنا، مونچھیں منہ میں آئیں تو گناہ ہے، آگے سے یہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ باقی باریک مونچھیں رکھنا، جتنے زیادہ باریک کرو اس طرح سے صاف کرنے کو علماء نے مناسب نہیں لکھا، البتہ کینچی سے جتنا باریک کاٹا جائے۔ دونوں جانب سے مونچھیں بڑی رکھنا یہ منع نہیں ہے، منع یہ ہے کہ مونچھیں منہ میں آئیں، آگے سے جو ہونٹ ہیں وہ صاف ہونے چاہیے، ان مونچھوں کو انسان صاف رکھے۔ مونچھیں بڑے ہونے سے انسان بہادر نہیں ہوتا، بہادر انسان اچھے اخلاق سے ہوتا ہے۔ دوسرا انسان قدر کرتا ہے جو دل سے وہ اگلے کے اچھے اخلاق کی وجہ سے کرتا ہے، پیسے کی وجہ سے یا دبدبے کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اگر کسی کے ظالم ہونے کی وجہ سے کوئی سامنے قدر کرے گا تو پیچھے سے گالیاں دے گا، اور ایسا بندہ کہ جو بد زبان ہو، ظالم ہو، اس وجہ سے لوگ اس کے سامنے قدر کریں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن سب سے وہ بدتر انسان ہوگا، اللہ کے ہاں سب سے بدتر بندہ وہ ہے کہ جس کے ڈر سے لوگ اس کی قدر کریں۔ تو دل سے قدر ہوتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغلوں کے بال اکھیڑنا، بغل کے بال اکھیڑنا سنت ہے، لیکن مونڈنے ہیں چاہے اس کو کاٹے بھی جائیں۔ پہلی مرتبہ بچوں کو بچپن میں سمجھا دیا جائے کہ وہ اکھیڑیں تو چند دنوں میں بعضوں کے بال آنا بند ہو جاتے ہیں، لیکن کم ہوتے ہیں، اس طرح سے صاف کرنے سے وہ بال آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب کچھ عرصہ اس طرح سے کرو تو پھر عادت بن جاتی ہے، پھر اکھیڑے نہیں جاتے، پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ شروع سے اگر بچے کی عادت بنا دی جائے تو وہ آسان رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ موجود ہے کہ وہ نائی سے بغلوں کے بال اس طرح سے صاف کروا رہے تھے، تو ایک بندہ ان پر اشکال کرنے لگا، تو انہوں نے فوراً آگے سے کہا کہ صحیح سنت تو یہی ہے کہ اکھیڑنے چاہیے، لیکن میں طاقت نہیں رکھتا، تکلیف نہیں برداشت کر سکتا، تو کوئی لازم نہیں ہے کہ انسان اکھیڑے ہی، اگر تکلیف ہے تو اس طرح سے بھی صاف کر سکتا ہے، بلیڈ سے صاف کر سکتا ہے۔ یہ بچپن سے اگر بتایا ہو تو پھر اسی طرح ایک بات ساتھ ذہن میں اور آ گئی، اپنے چھوٹے بچے ہوں تو انسان ان کو بتا دیتا ہے۔ یہ پیٹ کے بال کاٹنا، کمر کے بال کاٹنا یا رانوں کے ٹانگوں کے بال کاٹنا، بعض نوجوان غلطی کی وجہ سے کاٹ لیتے ہیں، تو کاٹنا مرد کے لیے جائز ہے۔ اس دن ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، تو مرد کے لیے جسم کے تمام بال کاٹنا جائز ہے سوائے پلکوں کے، داڑھی کے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ جسم کے باقی بال اگر ہم کاٹیں گے تو پھر وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم جسم کے بال نہیں کاٹتے، پنڈلیوں کے نہیں کاٹتے، رانوں کے، پیٹ کے بال نہیں کاٹتے، تو وہ ایک جگہ رک جاتے ہیں، پوری عمر اسی طرح رکے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پیٹ کے، سینے کے، رانوں کے بال صاف کریں گے، پنڈلیوں کے بال صاف کر دیں گے، تو پھر وہ ہمیشہ صاف کرنے پڑیں گے، وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان اپنے چھوٹے بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو سمجھا دیتا ہے کہ بھائی یہ غلطی نہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرو، بغلوں کے بال صاف کرو، باقی جسموں کے بالوں کو نہ چھیڑنا، اگر چھیڑو گے تو وہ ہمیشہ کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو ان کو سمجھایا جائے گا تو وہ غلطی نہیں کریں گے۔ کئی نوجوانوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ مونڈ بیٹھتے ہیں، پھر نقصان یہ ہوتا ہے پھر ہمیشہ مونڈنا پڑتا ہے۔
تو یہ جسم کی اللہ نے ایک کیفیت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے. اب یہ بازوؤں کے بال ہیں، نہیں کاٹو گے تو اسی طرح رہیں گے، لیکن ان پر اس طرح پھیرو یا کسی کریم سے صاف کرو تو یہ پھر بڑھنے شروع ہو جائیں گے، پھر ان کو بار بار کاٹنا پڑے گا. تو یہاں مرد کے لیے زینت تو ہے نہیں کہ انسان اپنے جسموں کو صاف کرے، اور بلا ضرورت ایسا کرنا مناسب بھی نہیں ہے. تو فطرت سلیمہ اچھی طبیعت کا جو مالک ہے وہ زیر ناف بال بھی صاف کرتا ہے، بغلیں بھی صاف کرتا ہے، ناخن بھی کاٹتا ہے، اور اسی طرح مونچھیں بھی کاٹتا ہے. 5 سنتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں، اور ان چیزوں کے لیے شریعت ایک حدیث میں 40 دن کا وقت آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے لیے صفائی کرتے تھے، تو ہر جمعے کے لیے صفائی بہتر ہے، نہ ہو تو 15 دن بعد کر لو. 15 دن سے زیادہ رکھنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے دیر ہو جائے تو گناہ گار نہیں ہے، گناہ ہوتا ہے 40 دن کے بعد. کہ حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنا، بال کاٹنا اور بغلوں وغیرہ کی صفائی کے لیے 40 دن کا کہتے تھے. تو یعنی 40 دن تک اگر کسی سستی کی وجہ سے ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتا انسان، رہ گیا کسی مصروفیت کی وجہ سے یا بھول گیا تو گناہ گار نہیں ہے. لیکن 40 دن کے بعد گناہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا، سنت چھوڑنے کا اسے گناہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا